بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج کے اس درس کے اندر ایک بہت ہی اچھی سورت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اس سورت کا نام ہے سورہ عادیات۔ سورہ عادیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے گھوڑے کی چند خصوصیات اور ان کی چند حالات کی قسم کھائی ہے، اور یہ قسم کھا کر کے انسان کی حالت کو بتایا ہے، اور پھر انسان کے اندر یہ حالت کیوں پیدا ہوتی ہے اس کے اسباب کو ذکر کیا ہے، پھر اس اسباب کے حل اور علاج کو بھی ذکر کیا ہے تاکہ انسان کے اندر وہ حالات پیدا نہ ہو سکے۔ چنانچہ اب تفسیر کے اندر ہم آتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھارنے والوں کی قسم، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں، إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے، أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ اب دیکھیے آیت نمبر 1 سے لے کر کے 5 تک اللہ رب العالمین نے گھوڑوں کی چند حالات کی قسم کھائی ہے۔ کہا کہ ان گھوڑوں کی قسم جب وہ دوڑتا ہے اور دوڑنے کی وجہ سے جو اس کے سانس کی آواز آتی ہے، اس آواز کی قسم کو اللہ رب العالمین نے لیا ہے، اور پھر تیز دوڑنے کی وجہ سے گھوڑے کی ٹاپ کی وجہ سے جو آگ نکلتی ہے تو اس آگ کی قسم کو کھایا ہے، اور اس کے بعد اس گھوڑے کی خصوصیت کو بتایا ہے کہ جب دشمنوں کے وقت صبح کے وقت میں یلغار کرتے ہیں وہ گھوڑے، اور پھر یلغار کرتے ہوئے دشمنوں کے بیچ وہ گھس جاتے ہیں۔ دراصل گھوڑے کی مثال رب کائنات نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ گھوڑوں کی چند خصوصیات ہیں کہ میدان جنگ میں وہ کام آتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو کمپٹیشن میں لگایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں، تو ان کے چند حالات اور خصوصیات کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ یہاں تک 1 سے لے کر کے 5 آیت تک اللہ رب العالمین کی یہ قسم ہے۔ یہ قسم کیوں ہے؟ تو کہا ان الانسان لربہ لکنود، کہ یقیناً انسان جو ہے اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ناشکری جو ہے انسان کی فطرت میں ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو انعامات یا نعمتوں سے نوازا ہے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے وہ ناشکری سے کام لیتا ہے، لیکن جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت سے نوازا ہے وہ ناشکری نہیں کرتے ہیں۔ جن کے اندر ہدایت کی کمی ہے
صرف وہی شخص ناشکری کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو ہر ہمیشہ رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تم کو اور نوازیں گے۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو جان رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں رب کا شکریہ ادا کیجئے، اور یہ یقین کیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس شکر گزاری کی وجہ سے مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ اگر اتنا ہم کر لیتے ہیں تو ہم ناشکری سے بچ جائیں گے اور شکر گزار بندوں میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً انسان جو ناشکری کرتا ہے اس کے اوپر انسان خود گواہ بھی ہے، خود اس کے اوپر انسان گواہ بھی ہے۔ اور آگے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہاں پہ خیر سے مراد مال ہے۔ یقیناً جانتے ہیں کہ انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لہٰذا اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور دنیا کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ یہ دراصل یہ ناشکری کے اسباب ہے۔ اللہ رب العالمین کی ناشکری کیوں آتی ہے؟ یہی سبب ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کا علاج بتایا ہے کہ اگر آپ دنیا کے پیچھے زیادہ بھاگنے لگیں اور آخرت سے غافل ہو جائیں، آخرت کو آپ بھول جائیں، تو آپ دل میں یہ چیز یاد رکھیں۔ کیا یاد رکھنا ہے آپ کو؟ کہا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ قبروں میں جو کچھ ہے وہ سارے کے سارے اٹھا دیے جائیں گے، سارے کے سارے آگے پھینک دیے، رب کے سامنے آ جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اب آخرت کو یاد دلایا ہے کہ جب انسان آخرت کو یاد کرے، آخرت کی حقیقت کو سامنے رکھے، تو جو ناشکری کا پہلو پایا جاتا ہے اور آخرت کو بھول بیٹھا ہے تو پھر آخرت کو یاد کرنے لگے گا۔ پھر کیا کہا کہ کیا اس سے وہ وقت معلوم نہیں کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال دیا جائے گا۔ ایک ظاہری مثال ہے، یہ قبر میں جو کچھ ہے، مردے یا پھر جو کچھ بھی ہیں، وہ سارے کے سارے نکال دیے جائیں گے۔ ایک ظاہری مثال دیا، اس ظاہری مثال سے ایک باطنی مثال کو سمجھانا ہے، وہ یہ ہے کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ سینے میں جو کچھ ہم چھپائے ہوئے ہیں کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن رب جانتا ہے، اور قیامت کے دن جو کچھ بھی ہم چھپائے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کھول دیے جائیں گے، ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو سینے کے اندر جو چیز ہم چھپائے ہوئے ہیں وہ ایک باطنی چیز ہے، پوشیدہ چیز ہے، اس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی چیز کو رب کائنات نے سمجھانے کے لیے ایک ظاہری مثال دیا کہ جو کچھ بھی قبروں میں ہیں وہ سارے کے سارے نکال دیے جائیں گے۔ ایک ظاہری مثال ہے جس کو ہم آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے یہ کہ پوشیدہ جو کچھ ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین ظاہر کر دے گا۔ اس لیے دل میں کسی کے خلاف نفرت نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ہم نفرت رکھتے ہیں تو وہ سب سارے کے سارے ظاہر ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی محبت، انسانوں کی محبت اور خیر سے محبت ہم رکھیں، تاکہ اللہ رب العالمین ظاہر بھی کرے تو ہمیں وہاں پہ رسوا نہ ہونا پڑے۔ اس کے بعد کہتا ہے رب العالمین ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ یقیناً اللہ رب العالمین ابھی بھی باخبر ہے اور آخرت میں باخبر رہے گا، اور آخرت کو یہاں پر ذکر کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ چونکہ وہ جزا اور سزا کا وہ دن ہے، دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس سب کا وہاں پر حساب دینا پڑے گا۔ اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا سے لوگ بے رغبتی اختیار کریں، دنیا حاصل نہیں کرے، یہ مقصد نہیں ہے۔ چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کو بھی آپ حاصل کریں، اور رب سے آپ دنیا بھی مانگیں، اور اس چیز کی تعلیم شریعت نے بھی دی ہے۔ چنانچہ دیکھ جائیے کہ دعا جو ہے ایک، اس میں ہم پہلے دنیا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، حتیٰ کہ اس دعا کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ عمرہ کے اندر رکن یمانی سے لے کر کے
حجر اسود کے بیچ میں جو کچھ بھی ہم دعا کرتے ہیں یہ ساری کی ساری یہی دعا ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہاں پہ ہم پہلے دنیا مانگتے ہیں، پھر آخرت مانگتے ہیں، اور عذاب قبر سے بچاؤ کی دعا کرتے ہیں۔ تو دنیا مانگنے کی تعلیم شریعت نے دی ہے، لیکن صرف یہاں پہ ایک ہی چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ دنیا آخرت پہ غالب نہ ہو۔ دنیا بھی مانگیں، دنیا بھی آپ کمائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آخرت پر یہ دنیا غالب نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل نہ کرے، اور جو کچھ بھی آپ کے اوپر واجبات یا فرائض اللہ رب العالمین نے عائد کیا ہے ان چیزوں پہ دنیا غالب نہ ہو۔ مثلا ہم روزی کمانے کے چکر میں یا بزنس کے چکر میں نمازی کو ہم بھول جائیں، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہو کہ ہم نماز پڑھ سکیں، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہو کہ ہم روزہ رکھ سکیں، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہو کہ ہم زکوٰۃ دے سکیں، یا مال کی محبت اتنی آ جائے کہ اللہ رب العالمین نے میرے مال کے اندر اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اس زکوٰۃ کو ہم بھول جائیں، رب کو ہم کبھی یاد ہی نہیں کریں، ذکر و اذکار ہی نہیں کریں، رب کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہی حاصل نہیں کریں، دین اسلام کا کیا ہم سے مطالبہ ہے، جو دین کے بنیادی امور ہیں ان تمام چیزوں کو ہم سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کریں، تب جا کر کے دنیا ہمارے لیے آفت ہے اور فتنہ ہے۔ لیکن ہم رب کے بھی حقوق کا خیال رکھتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور مقابل حج بھی کرتے ہیں، اللہ کے توحید کا بھی گن گاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے دنیا آفت اور فتنہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ دنیا بھی کمائیں، آخرت بھی کمائیں، لیکن دنیا کو آخرت پہ غالب نہ ہونے دیں۔ بس آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔